الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً واقعہ افک کو بیان کروں گا، اور اس سے پھر جو ہمیں سبق ملتا ہے ہمارے اس معاشرے میں جو آج کل برائی ہے، اس برائی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ واقعہ افک کہتے ہیں ناظرین بہت بڑے جھوٹ کو، بہت بڑے بہتان کو عربی زبان کے اندر۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، اور اس حدیث کو بیان کیا ہے واقعہ افک کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ تو یہ دونوں حضرات نے اس واقعے کو نقل کیا، حدیث کو نقل کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ میں صرف تھوڑا سا مفہوم بیان کروں گا کیونکہ موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر پہ گئی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے سفر پہ جاتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے قرآن دازی ہوتی تھی، اور جس کے نام کا قرآن نکلتا تھا وہ آپ کے ساتھ سفر میں جاتا تھا۔ تو لہذا اچھا، یہ سفر کوئی وہ پلیجر کا سفر نہیں ہوتا تھا، کوئی سیر و سیاحت کا نہیں، بلکہ جہاد کا سفر ہوتا تھا۔ اب جہاد کا سفر یہ ہے کہ اس میں تو انسان لڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یعنی کوئی ہوتا ہے نا کہ جی کوئی بڑا کوئی سیر و سیاحت کا سفر ہے، یا شکار کا سفر ہے، یا تجارت کا سفر ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ لیکن جہاد کا سفر تو سفر ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنی جان کو آپ ہتھیلی میں رکھ کے نکلتے ہیں۔ تو لہذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، تو غزوہ جو یہ سفر تھا، یہ غزوہ بنی مستلق جو ایک سفر تھا اس کے لیے ہوا تھا، غزوہ تھا۔ اس کے لیے اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ پھر سارا معاملہ ادھر ہی چلا جائے گا۔ گفتگو کا کہ جو موضوع ہے اس پہ رہنا ہے مجھے۔ تو یہ سن تقریباً 6 ہجری کا اینڈ اور 7 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ فرماتی ہیں کہ میں سفر پہ گئی۔ تو جب واپسی ہوئی تو واپسی کے اندر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا قافلے نے، اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ بھئی اعلان ہوتا تھا کہ بھئی اب سفر کا وقت ہو گیا، کوچ کا وقت ہو گیا، چلو جی تیاری کر لو۔ تو کہتے ہیں ایک رات جو ہے تہجد کے وقت میں وہ اعلان ہوا کہ بھئی اب کوچ کا وقت ہو گیا ہے، تیاری کر لیں سارے۔ تو آپ کہتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، اور قضاء حاجت کے لیے جب گئیں آپ، تو جب واپس آئی ہیں، اچھا اس زمانے میں ابھی بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر خواتین جو ہے نا وہ جنگلوں میں جاتی ہیں، یعنی ویرانوں میں جاتی ہیں یا کھیتوں میں جاتی ہیں رات کی تنہائی میں، اور وہ تو ویسے ہی سفر تھا۔ تو اس سفر میں اسی طرح عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب واپس آئی تو واپس آ کے وہ اپنے جو ڈولی ہوتی ہے نا، اس زمانے میں عورتیں مرد جو سفر کرتے تھے وہ تو گھوڑوں پہ اونٹ پہ بیٹھتے تھے، نظر آتے تھے، لیکن جو خواتین ہوتی تھیں ان کے لیے جو کجاوا ہوتا تھا اس کے اوپر جو ہے ڈولی بنائی جاتی تھی۔ تو اس کے اندر وہ جیسے جا کے بیٹھی ہیں تو ایک دم ان کی نگاہ جب پڑی ہے اپنے گلے میں، تو وہ ہار ان کے گلے میں نہیں تھا، اور وہ ہار ان کی بہن نے ان کو ایک دن پہلے یعنی کچھ دن پہلے ہی دیا تھا۔ تو وہ ایک دم پریشان ہو گئی کہ وہ ہار کہاں رہ گیا۔ اچھا، اب وہ گئیں واپس جہاں پر جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے۔ تو جب وہ گئی ہیں تو ناظرین صبح تہجد کا وقت تھا، اندھیرے کا وقت تھا، تو
اور ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ بھئی میں ایک دبلی پتلی سی لڑکی تھی، یعنی ان کا وزن کوئی بڑا ہوا نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی ایسی خوراک بھی نہیں ہوتی تھی، اور تو لہذا اتنا وزن بھی نہیں تھا. تو انہوں نے وہ جو ڈولی ہے وہ سمجھے اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ جب وہ داخل ہوئی تھی تو کسی نے دیکھا ہوگا کہ بھئی اندر جا رہی ہیں، بیٹھی ہیں، اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، تو ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ بھئی اتر کے کیوں چلی گئی ہیں. تو انہوں نے وہ ڈولی اونٹ پہ رکھ دی اور وہ لے کے چل پڑے، وہ قافلہ چل پڑا. اما عائشہ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ بھئی قافلہ تو وہاں ہے نہیں، تو آپ دم پریشان ہو گئیں، اور آپ نے وہیں پہ ہی سوچا، فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ بھئی مجھے یہیں قیام کرنا چاہیے، کہ تھوڑے فاصلے پہ جا کے جب پڑاؤ ڈالیں گے اور جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی میں نہیں ہوں تو واپس آئیں گے، مجھے آ کے پھر لے لیں گے. اور اگر وہ آپ حضرات کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی وہ خود کیوں نہیں گئیں، بھئی خود پیچھے چلی جاتی. اچھا وہ اس لیے نہیں گئی کہ دیکھیں وہ سفر ہوتا تھا، ریگستانوں کا سفر ہوتا تھا، جنگلوں کا سفر ہوتا تھا. اب وہ جو سفر ریگستان کے اندر، انہوں نے سوچا کہ میں اگر خود جاتی ہوں تو میں تو گم جاؤں گی، ریگستان کے اندر ہی بھٹک جاؤں گی، تو نہ وہ مجھے ڈھونڈ پائیں گے نہ میں ان کو ڈھونڈ پاؤں گی. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ میں وہیں رکوں، تاکہ اور اصول بھی ہوتا ہے نا کہ واپس وہیں پہ لوگ آتے ہیں جہاں سے سفر شروع ہوا ہوتا ہے، کہ وہیں جاؤ جہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دم میری آنکھ لگی اور میں سو گئی. تو اچھا اس زمانے میں ایک ترتیب یہ بھی ہوتی تھی کہ ایک صحابی یا کوئی شخص جو قافلہ چلتا تھا، یہ تو میں صحابی کا تذکرہ کر رہا ہوں، مطلقاً جو قافلے جب سفر کرتے تھے تو جب قافلہ کوچ کرتا تھا تو کوئی ایک دو صحابی پیچھے رہتے تھے یا افراد رہتے تھے، جن کا کام ہوتا تھا کوئی گری پیڑی چیز ہے، کوئی چیز لوگ بھول گئے ہیں، کچھ گر گیا ہے تو وہ اٹھا کے لے آئے. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی تھی، سو رہی تھی، تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، اور انہوں نے جیسے ہی اما عائشہ کو دیکھا تو انہوں نے آیت جو پردے کی آیتیں نازل ہوئیں اس سے پہلے اما عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو فوراً زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو لہذا ناظرین جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ان کی زور سے آواز سے میں اٹھ گئی، اور ایک دم جو ہے وہ انہوں نے جو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے نیک اور شریف النفس صحابی ہیں، اور یہ بھی جو ہے جوان تھے، خوبصورت تھے، اور بڑے ہی پاک پاس تھے، اور ان کی بھی جو ہے وہ شادی نہیں ہوئی، یعنی یہ صحابی ہیں جو بغیر شادی کے ہی شہید ہو گئے تھے. تو لہذا اب انہوں نے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اونٹ کو بٹھا دیا، اور میں اس اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی، اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلنا شروع ہو گئے. تو لہذا کوئی بات نہیں کی پورے راستے میں، یعنی یہ کوئی تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 5-6 گھنٹے کا سفر ہوگا کہ جو انہوں نے کیا ہے، کیونکہ تہجد کے وہ واقعہ ہوا اور ظہر سے پہلے یہ اپنے قافلے میں پہنچ گئی ہیں، تو تقریباً کتنے گھنٹے کا ہوگا؟ 6-7 گھنٹے کا سفر ہوگا. تو لہذا وہ کہتی اس پورے سفر کے اندر وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتے رہے، اور ہم جو ہے اپنے قافلے میں جا کر مل گئے، اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا. اور یہ منظر سارا جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھ لیا، اور اس کو موقع مل گیا ناظرین، اور اس نے کیا کیا کہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی، اور باتیں کرنا شروع ہو گیا. کہتا ہے کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نوجوان خاتون ہو اور ایک نوجوان مرد ہو اور اتنا دیر وہ ساتھ رہیں، اور اس نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. تو لہذا ناظرین اب اس کے ساتھ جو ہے 3 اور، ایک وہ تھا سرغنہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین رئیس المنافقین ہے، منافقین کا سردار، اور 3 مسلمان جس میں 2 مرد تھے اور 1 خاتون تھی. مردوں میں ایک تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت مصطح جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، یعنی کوئی یا تو خالہ زاد بھائی ہیں یا بھانجے ہیں، ایسی کوئی رشتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابوبکر صدیق کے یہ رشتہ دار ہیں. اور تیسری جو ہیں حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت زینب بنت جہش جو امہات المومنین میں سے ہیں ان کی بہن تھی. اب یہ 3 افراد بھی اس تہمت کے اندر شامل ہو گئے، اور انہوں نے بھی یہ ایسا کہنا شروع کر دیا. تو 3 یہ ہو گئے، اور ایک عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہو گیا. تو لہذا ناظرین اب اما عائشہ فرماتی ہیں، بہت لمبی طویل حدیث ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ اچھا ان کو نہیں پتا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور
اما عائشہ بیمار تھیں، ان کو بخار ہو گیا ہوا تھا، بیمار تھیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی پورا مہینہ جو ہے میں بیمار رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور پوچھتے عائشہ کیسی ہو، میں کہتی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ ان کو نہیں پتا کہ بھئی حضور تھوڑے سے ذرا اوائڈ کر رہے ہیں، تو وہ سمجھی کہ بھئی کوئی وجہ ہوگی، بس ایسی ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے، کہ بھائی باہر کیا افواہ چل رہی ہے۔ تو ایک رات وہ اپنے حجرے میں تھیں، تو حضرت مستح کی جو والدہ ہیں وہ آئیں اماں عائشہ کے پاس، اور آ کے کہا کہ بھئی میں قضاء حاجت کے لیے باہر جا رہی ہوں، تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ تو عام طور پہ خواتین جو ہماری بہنیں مائیں دیکھ رہی ہیں نا، بزرگ خواتین دیکھ رہی ہوں گی، وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتی ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ رات کے وقت میں خواتین مل کے قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی تھیں۔ تو وہ حضرت مستح کی والدہ جو ہے وہ اماں عائشہ کے ساتھ باہر گئیں، تو اندھیرے کی وجہ سے ان کی جو چادر تھی وہ پاؤں میں پھنسی اور ان کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئیں۔ جب وہ گریں تو انہوں نے کہا کہ مستح کا ستیہ ناس ہو، اور اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا۔ تو اماں عائشہ نے کہا کہ بھئی گری آپ خود سے ہیں، ٹھوکر آپ کو لگی ہے، غلطی آپ کی ہے، مطلب چلے کوئی حادثاتی طور پہ گرے، تو آپ برا بھلا اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہیں، تو اپنے بیٹے کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا عائشہ تجھے نہیں پتا کہ جو ہے وہ مستح نے یہ تہمت لگائی ہے تم پر؟ تو انہوں نے کہا اچھا۔ اور پھر ایک دم ان کو ہو گیا کہ بھئی یہ باتیں چل رہی ہیں، ان کا بالکل یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو کہا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے اکھڑے سے ہیں۔ تو وہ بڑی پریشان، وہ کہتی ہیں کہ بس بیماری تو تھی اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو لہذا ناظرین وہ واپس آئیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طریقے سے ایک اور صحابی سے، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادمہ، ان سے پوچھا کہ بھئی کیا اماں عائشہ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو پاکیزہ خاتون ہیں۔ اسی طرح سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سوکن ہیں، ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے عائشہ کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ عائشہ سے زیادہ جو ہے وہ پاک دامن خاتون جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھی، وہ بالکل طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں اور پاک صاف اور طیب ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بہن کا یہ نہیں کہا کہ جو ان کی جو بہن جو پروپیگنڈا کر رہی ہے یا اس نے اپنی بہن کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے اماں عائشہ کی طہارت کی جو ہے وہ شہادت دی، حضرت بریرہ نے شہادت دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کے آپ نے خطبہ دیا، اور آپ نے کہا کہ یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول ہے یہ جھوٹا ہے، اور اس طریقے سے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری جو اہلیہ ہیں اماں عائشہ، ہماری اماں عائشہ، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ پاک دامن ہے۔ اچھا یہ بات ہو گیا، بڑا لمبا واقعہ ہے ناظرین، اس کے لیے پورا مجھے جو ہے نا 1 گھنٹہ چاہیے، اگر وہ میں ایک تفصیل کے اندر جاؤں تو وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، جو بات بیان کرنی ہے اسی کی طرف آتا ہوں۔ تو لہذا ناظرین اب مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی جو آیات ہیں سورہ نور کی، یہ 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے یعنی اتاری، 11ویں آیت سے لے کے آگے تک تقریباً 10 آیتیں ہیں۔ اگر 5 اور آیتیں ملا لی جائیں آگے کی بھی تو وہ تقریباً 15 آیتیں بنتی ہیں، لیکن 10 تو ڈائریکٹلی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو پاک دامنی ہے اس کی گواہی اللہ رب العزت نے دی۔ تو لہذا ناظرین یہ اس کو کہتے ہیں واقعہ افک، اور افک جیسے میں نے عربی زبان میں کہا کہ بہت بڑے جھوٹ کو اور بہتان کو کہا جاتا ہے، کہ بہت بڑا طوفان، یعنی اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا بہتان باندھے کہ جس سے طوفان آ جائے، اتنا بڑا، تو افک کہتے ہیں اس کو، تو اس کو کہتے ہیں واقعہ افک۔ تو لہذا ناظرین یہ واقعہ ہے، اس کا پس منظر میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں قرآن کی جو آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، پھر اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور جو مقصد ہے میرا بیان کرنے کا اس مقصد کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ تو سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین جاؤوا بالافک۔ اچھا یہاں افک کا لفظ آ گیا ہے نا، کہ یہاں پہ طوفان کے معنی میں، جھوٹ کے معنی میں، بہتان کے معنی میں، تو اس لیے اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، کہ جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان یا یہ جھوٹ کا بہتان لے کے آئے ہیں، طوفان لائیں تم میں، عصبۃ منکم، ایک جماعت تم میں سے، ایک جماعت، عصبۃ منکم یعنی تم میں سے ایک جماعت سے مراد میں نے بتا دیا آپ کو، حضرت حسان بن ثابت، حضرت مستح اور حضرت حمنہ بنت جہش یہ مسلمانوں میں سے ہیں، اور عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ہے، لیکن بظاہر تو وہ بھی کلمہ ہی پڑھتا تھا نا،
تو لہذا اس کو بھی اسی میں ہی شامل کر لیں. تو لیکن یہ 3 تو مسلمانوں میں سے تھے. تو لا تحسبوہ شرر لکم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کو نہ سمجھو برا اپنے حق میں. یعنی جو پروپوگنڈا ہو رہا ہے نا کہ بھئی کہ اما عائشہ پہ بہتان باندھا گیا ہے اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ کہتا ہے اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھو. بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا کس اعتبار سے؟ دیکھیں ناظرین، اس اعتبار سے کہ ایک تو انجام کے اعتبار سے بہتر ہے کہ بھئی ایک پروپوگنڈا ہوا اور جو ہے وہ اس طرح سے بہتان باندھا گیا، اور پھر اس کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں. اگر دیکھا جائے تو اما عائشہ فخر کیا کرتی تھیں. وہ جب ان کو کہا گیا نا کہ بھئی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کی طرح پھر صبر کروں گی، میرا اللہ ہی میری برات کرے گا. تو فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور یہ فخر کیا کرتی تھی کہ دیکھو یوسف کی جو شہادت ہے وہ تو دی ایک بچے نے، اور اما عائشہ کی شہادت جو ہے وہ قرآن خود دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. تو کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل جائے گی کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، پروپوگنڈا ہو رہا ہے، الزام لگائے جا رہے ہیں. تو انجام کے اعتبار سے تو یہ کیا ہے، یہ تو بہتر ہی ہے. اور پھر قیامت تک کے لیے ان خواتین کے اوپر جن کے اوپر الزام لگایا جائے گا، جن کے اوپر یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ بھئی اس کا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے یا اس نے فلاں کے ساتھ منہ کالا کیا، ایسے جو بہتان بازیاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ رکھ دی نا کہ بھئی دیکھیں نا انجام کے اعتبار سے تو بہتر ہی ہو گیا کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اس پہ بل ہوا خیر لکم، یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ بھئی پتہ چل گیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کیا. بھئی یہ تو اب ہر ایک کا وہ تھا کہ وہ کہتے ہیں نا جب پروپوگنڈا ہو رہا ہوتا ہے، الزام تراشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو آپ، کس کے بارے میں الزام لگا رہے ہیں آپ. یہ دیکھیں کل میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا نا، ان کی سیرت بیان کی تھی. تو وہ ایک دن اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے تھے جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صفوان تو مجھ سے زیادہ نیک آدمی ہے، پاک صاف آدمی ہے، اس کی تو شہادت سب دیتے ہیں طیب ہونے کی، نیک ہونے کی اور صالح ہونے کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم ہوتی عائشہ کی جگہ، ماں عائشہ کی جگہ، تو تم ایسا کر سکتی. تو کہتی کہ تو ممکن ہی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتی میں کہ بھئی ایسا کروں. انہوں نے کہا اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو میں تو ممکن ہی نہیں تھا میں کروں، لیکن صفوان تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہے. تو انہوں نے کہا میں اگر ہوتی تو میں بھی تصور نہیں کر سکتی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تم میں سے کچھ لوگ تھے جو باتوں میں آ گئے اور جو پروپوگنڈا کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے حصے کا گناہ کما لیا. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے اٹھایا اس کا بڑا بوجھ، اس کے واسطے کیا ہے، یہ جو اتنا بڑا بہتان باندھ رہے ہو عائشہ پر، تو اس کا پھر بوجھ جو ہے وہ پھر اٹھایا نا، خود ہی اٹھاؤ گے. اور پھر ان کے لیے اللہ کہتا ہے عذاب عظیم ہے. لولا اذ سمعتموہ، اب یہ بات دیکھیں بڑی اہم ہے. اللہ کہتا ہے لولا اذ سمعتموہ، کہ کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا، جب یہ بات ہو رہی تھی، تو تم لوگوں نے اس وقت ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو کیوں نہیں خیال کیا کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا، یعنی اچھا خیال کیوں نہیں کیا اپنے جیوں کے اندر. اور کہا ہوتا وقالوا ھذا افک مبین، اور کہا ہوتا یہ تو بہت بڑا طوفان ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. بھائی دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ اس لولا اذ سمعتموہ کو آگے بھی اللہ بیان کرے گا کہ بھئی جب کہیں کسی معاملے میں گفتگو ہو رہی ہو، کسی کے بھی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو، تو آدمی کو سوچنا چاہیے نا، سنتے ساتھ ہی کہنا چاہیے کہ بھئی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ، اور یہ کیوں آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت نیک اور صالح ہے، اور ایسے کیا کہ آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے ایسے کیوں نہیں کہا، اس وقت کہنا چاہیے تھا. جب سن رہے تھے تو کہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ نے ذرا سختی کے ساتھ کہا بھئی جب تم لوگوں نے سنا تو سنتے ساتھ ہی کہنا چاہیے تھا وقالوا ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا کھلا ہوا جھوٹ ہے، طوفان ہے اور بہتان ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ارشاد فرماتے ہیں لولا جاؤ علی باربعۃ شہداء، پھر کیوں نہیں کہا ان سے کہ بھئی 4 گواہ لاؤ. اگر ایسے الزام لگا رہے ہو تو اس کے لیے 4 گواہ لے کے آؤ. بغیر گواہ کے جو ہے لوگوں کی عزت آبرو پہ حملہ کرتے ہو. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اور جب یہ گواہ نہ لائیں فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پھر اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو جب گواہ پیش نہیں کر رہے تو اللہ کہتا ہے میرے نزدیک یہ جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللہِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
تو اللہ کہتا اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں تو تم لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو تم پر یہ جو تم نے چرچا کیا نا، پروپوگنڈا کیا، یہ چرچا کرنے کی وجہ سے تم پر کوئی بہت بڑی عذاب عظیم، کوئی بہت بڑا عذاب مصیبت نازل ہوتی، عذاب نازل ہوتا۔ استلقونہ بألسنتکم، اور کہنے لگے کہ تم اس کو اپنی زبانوں پر یعنی جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر بألسنتکم وتقولون بأفواہکم، اور بولنے لگے اپنے منہ سے ما لیس لکم بہ علم، کہ بھئی تمہارے پاس تو اس کا علم نہیں تھا، تو تم لوگوں نے پھر کیوں بغیر علم کے جو ہے اتنی بڑی بات کرنے لگے، اور وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو کہ بھئی کسی کی عزت آبرو کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں اور کیوں کی، اور اس کو ہلکا سمجھنے لگ گئے۔ وہو عند اللہ عظیم، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی، یعنی آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا دوبارہ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا، کہ بھائی کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا کہ بھئی یہ جب کہا گیا تو قلتم ما یکون لنا نتکلم بہذا، کیا کہا ہوتا کہ ہم کو نہیں لائق کہ منہ پر ایسی بات کریں، یعنی ہم پر یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی بات کریں۔ اور پھر کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے، یہ کہنا چاہیے تھا، سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور عظیم بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ پھر نہ کرو ایسا کام، کبھی دوبارہ یہ کام مت کرنا۔ دیکھیں قیامت تک کی عورتوں کو، مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ اس زمانے کے لیے نہیں، سب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آج جو میں بھی آپ کے سامنے اس موضوع کو لایا ہوں وہ اسی لیے لے کے آیا ہوں کہ اللہ کہتا ہے پھر دوبارہ یہ کام مت کرنا۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس طرح کی حرکت مت کرنا۔ تو لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم کیا ہو، ایمان والے ہو۔ ویبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اور جو لوگ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں بے حیائی کو، فحاشی کو پھیلانے کو، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں سے ان کے لیے عذاب ہے، لہم عذاب علیم، دردناک، اور فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے، مہربان ہے، تو کیا کچھ نہ ہوتا، پھر کیا کچھ نہ ہو جاتا۔ اللہ نے اپنا فضل فرمایا۔ پھر آگے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی پیروی مت کرو، اس کی پیروی کرتے ہو نا تو تم جو ہے اس کے راستے پہ چلتے ہو، اس کی پیروی مت کرو۔ تو وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے، یعنی قدم، خطوات کہتے ہیں قدموں کے نشانات، تو یعنی اس کا مطلب ہوگا اس کی پیروی کرنا۔ تو جو شیطان کی پیروی کرتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ شیطان تو پھر کیا کرتا ہے، وہ تو پھر بھائی حکم دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے کس چیز کا، فحش چیزوں کا، بے حیائی کا، اور بری، والمنکر بری چیز کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ تو لہذا ناظرین یہ آیتیں نازل ہوئیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارات میں۔ تو اچھا یہ تو واقعہ افک ہو گیا، اور اس کے اندر جو یہ پورا میں نے قرآن کی آیتیں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ اچھا آخر 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں جو بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے۔ دیکھیں آج کل بہت زیادہ ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں۔ دیکھیں لوگوں کے اوپر کرپشن کا الزام لگا دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، کہ بھئی کسی نے اچھی گاڑی چلا رہا، اچھے کپڑے پہن لیے، اچھی گھڑی پہن لی، اچھا کچھ کھانا پینا ہو گیا، فوراً کہتے ہیں یہ تو کرپٹ ہے، اور کرپشن کا الزام لگاؤ بس، اور بغیر کسی اس کے لگا دو۔ اسی طریقے سے پھر لوگوں کی ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں، لوگوں کی عزت آبرو پہ ہم الزام لگا دیتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اور لوگوں کو کسی خاتون کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اب آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کے اوپر، بیوی کے کریکٹر کے اوپر الزام لگا رہا ہے، اور مرد کے کریکٹر کے اوپر الزام لگائیں، تو لہذا یہ بات مناسب نہیں ہے، اور ہمیں اس بات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر دیکھیں یہ جو تینوں حضرات تھے، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح اور حمنہ بنت جہش، ان کو حد قذف، ان کو سزا بھی ملی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو بھی قبول کیا، اور مسلمان تھے۔ اور ہم عائشہ فرماتی ہیں حسان تو جو ہے وہ نعتیں پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو معاف کر دیا۔ تو لہذا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ناظرین
کہ ہمیں لوگوں کی عزت آبرو کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی ماؤں بہنوں کا۔ ساری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ایسے فضول الفاظ کسی کے بارے میں نہیں نکالنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔